پھر توحید کو الا اللہ، پھر محمد الرسول اللہ، پھر تمہیں دین سمجھ میں آئے گا۔ لیکن جب تک یہ رہے گا تب تک نہ کبھی کامیاب ہو سکتے ہو، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آج اپنے آپ کو مومن کہنے والے ہمارے یہاں سب ہیں، لیکن آج دیکھو جوتے کھا رہے ہیں حکومتوں کے، ہمارے سروں پہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں، ہم ہی ذلیل ہو رہے ہیں، ہم ہی رسوا ہو رہے ہیں، اپنے ملک میں بھی ہمیں عزت نہیں ملتی۔ وجہ کیا؟ یہی وجہ ہے، بے ایمان ہے، ہمارا ایمان سچا نہیں جھوٹا ہے۔ سچا مومن بننا چاہتے ہو آؤ قرآن و سنت کی بالادستی تسلیم کرتے ہوئے اپنے عمل کو اس کے ترازو پہ رکھ کے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی چابی تمہیں دے دے انشاءاللہ۔ جناب ربانی صاحب، کیا تبلیغ کرنا غلط ہے؟ ارے بھائی تبلیغ کرنا غلط کس نے کہا؟ تبلیغ کرنا غلط ہے؟ تبلیغ ہو تو تبلیغ اللہ کے رسول کے دین کی ہو، ہندوستانی پاکستانی بنگلہ دیشی سعودی دین نہیں، بلکہ دین کون سا؟ امام اعظم حکیم الامت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام جو قرآن اور حدیث ہے اس کی تبلیغ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ حلال ہے، باقی اور فلانے فرمان فلانے ٹھکان یہ سب حرام ہے، اس کی تبلیغ کرنا حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہم پوچھے گا کیا اماموں کی تقلید کرنا گمراہی ہے؟ بے شک اماموں کی اندھی تقلید کرنا گمراہی ہے، اور اگر امام ائمہ رحمہم اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا میری تقلید کرو، نہ اللہ نے فرمایا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ امام ابو حنیفہ، نہ امام مالک، نہ امام شافعی، نہ امام احمد بن حنبل، کسی امام بیچارے نے نہیں کہا کہ لوگوں میرے پیچھے چلو استغفر اللہ، کسی نے نہیں کہا استغفر اللہ۔ لیکن پھر بھی ہم ان بیچارے اماموں کا نام لیا جاتا ہے کہ فلانے امام نے فرمایا، فلانے امام نے، ہم فلانے امام کے ماننے والے، فلانے امام کے، اسی نام پر مسجدیں بنا جاتی ہیں، حنفی مسجد، یہ شافعی مسجد، یہ حنبلی مسجد، یہ مالکی مسجد، یہ سب حرام ہے۔ اسی بیت پر خانے کعبہ کو 4 حصوں میں بانٹا گیا کہ نہیں بانٹا گیا؟ اللہ رحم فرمائے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پر، شاہ عبداللہ کے والد محترم پر، کہ الحمدللہ ان کے دارالسلطنت کی حکومت آئی، وہ چاروں سب ختم کر کے ایک امام کے پیچھے پوری امت کو جمع کر دیا، کیا نہیں کیا؟ الحمدللہ آج ایک اذان ہوتی ہے، ایک اقامت ہوتی ہے، ایک امام نماز پڑھاتا ہے، ورنہ ملک عبدالعزیز سے پہلے اب 4 اذانیں ہوتی تھی، 4 اقامتیں ہوتی تھی، اگر ایک اذان ہو گئی مطلب شافعی نماز پڑھ رہے ہیں تو حنفی بیٹھے رہتے تھے، نہیں پڑھتے تھے، کیوں نہیں پڑھتے؟ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ حرم کیا کعبے کے اندر کی نماز بناؤ، کیا کریں؟ کیا ناٹک بنا کے رکھا ہوا تھا دین کو، اللہ نے چھین لیا سب کچھ۔ تو یہ ناٹک ہے، یہ ڈھکوسلے ہیں، یہ مسئلے نہیں ہیں۔ مسئلے جو مسئلے ہیں قرآن و سنت کے اندر اس کو ڈھونڈا جائے گا۔ ہم سب امام کو مانو، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے، وہ ہمارے امام، لیکن سب کے علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ امام بانٹ کے اپنے مرضی سے امام بناؤ پھر ان کے پیچھے چلو، پھر ان کے نام کا مذہب بناؤ، کسی نے نہ اللہ نے فرمایا نہ رسول اللہ نے یہ فرمایا میرے رسول کے پیچھے چلو۔ کس کے پیچھے چلو؟ میرے رسول کے، بس، اور کسی کے پیچھے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے اماموں کی تقلید کرنا، اندھی تقلید کرنا، ہاں جس امام کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہے جس امام کی نہیں، اللہ نے خیر سکتا، اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا۔ سیدھی بات، نہ تمہاری خبر میں امام ابو حنیفہ آئیں گے، نہ امام شافعی، نہ امام حنبل، نہ امام مالک، کوئی نہیں آئے گا، سب قیامت کے دن ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم نے تھوڑی کہا تھا میرے نام کا مذہب بنا، دنیا میں پتہ نہیں کیا کیا ڈھکوسلے بنا کے رکھے، اماموں نے نہیں فرمایا۔ اس لیے کسی کی تقلید ہوتی واجب ہوتی نہیں ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، فرض صرف حضرت محمد رسول اللہ، اور تقلید تو نبی کی بھی واجب نہیں۔ ہاں تقلید، اندھی تقلید، اندھا بن کے نبی کی بھی واجب نہیں تقلید کہتے ہیں بغیر ثبوت کے معنی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، رب کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت واجب ہو، کسی چاہے نبی ہو رسول کوئی، حالانکہ نبی اللہ کے خلاف کوئی بھی بات نہیں بولتے، لیکن وہاں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میں اپنی مرضی سے کوئی بات کہتا ہوں تو تمہاری مرضی ہے، مانو نہ مانو، لیکن اگر اللہ کا حکم ہے تو اسے ماننا فرض ہے۔ تو ہمارے نبی بھی بیان کر دیا کرتے تھے کہ ہمارا حکم ہے کہ استبریہ آزاد ہوئی، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے آزاد کیا، ان کے شوہر جب آزاد ہوئی تو انہوں نے کہا میں غلام کے نکاح میں نہیں رہوں گی، تو ان کے شوہر نے لا کے دیوانہ وہاں پھرتے رہے، گھومتے رہے،
اللہ کے نبی نے بریرہ کو بلایا، لونڈی تھی، اب آزاد ہو گئی، تو انہوں نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بریرہ تمہارا شوہر محمود جو ہے وہ بہت دیوانہ ہے تمہارے، تو تم ان کے پاس لوٹ جاؤ، بھلے وہ غلام ہیں انہیں شوہر مانو، تمہارا شوہر تو تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں آزاد ہو چکی ہوں، اور میں آزاد ہونے کے بعد ایک غلام کی بیوی کیسے رہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رہ لو۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ سن ایک لونڈی جو بھی آ رہا ہے، آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نہیں میرا حکم ہے، کیوں انہیں پتا تھا اللہ کے نبی جب حکم دیں گے تو کس کا حکم ہوگا؟ وہ اللہ کے نبی نے کہا میرا حکم نہیں میرا مشورہ ہے، تو کہنے لگے آپ کا مشورہ مجھے منظور ہے، تمہاری بات سمجھ آئے گی؟ اتنی آزادی اللہ نے ہمیں ہمارے نبی نے ہم کو دی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہمارے لیے فرض اور واجب ہے، اس لیے اماموں کی تقلید اندھے طور پر کرنا یقیناً گمراہی ہے، اور جو بس مت لائیں بس خلاف کرتا ہوں۔ محترم آپ کی کیسٹوں میں تبلیغی بریلوی دیوبندی جماعتوں کے خلاف کافی باتیں موجود ہیں، تو کہیں گے جماعتوں کا ایمان درست نہیں ہے۔ جناب اگر آپ نے لکھا ہے تو آپ نے پڑھا بھی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ کیسٹیں سنی ہے، تو جب سنی ہے تو پھر الٹا مجھ سے کیوں سوال کرتے ہیں کیا ان کا ایمان صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ سن لیں خود ہی پتہ چل جائے گا صحیح ہے کہ غلط ہے کہ نہیں۔ کیا آپ کچھ حوالے دے سکتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں شرکیات بدعات کی باتیں؟ ارے ایک حوالہ کنبا پوجا بدن فضائل صدقات اٹھا کے دیکھ لیں، ملفوظات اعلیٰ حضرت 2 کتابیں حوالہ دیتا ہوں، آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر کیا کیا حوالے ہیں۔ ایک حوالہ دے کر میں کیا بتاؤں، میں کہاں چھوڑیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اصل میں میرا موضوع یہ نہیں تھا، جس سوال کر کے مجھے اس موضوع کی طرف لے جایا جاتا ہے، میرا ٹاپک یہ نہیں تھا، لیکن بہرحال آپ فضائل صدقات یا فضائل حج ہی نہیں، اب آگے دیکھیں کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ وہ لمبا واقعہ ہے، اس کی ماں مر گئی، حج کرنے جا رہا تھا، اس کی اماں مر گئی، جب اس کی اماں مر گئی تو اس کا پیٹ پھول گیا، ماں کا پیٹ پھول گیا، اتنے میں اس نے کہا بڑا پریشان ہوا بیٹا کہ میرے ماں کا پیٹ پھول گیا، بدامانی کری ہوگی ہے، چنانچہ اس نے اللہ سے دعا کی، ہاتھ اٹھا کے ابھی دعا ہی کر رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص آیا، کہاں سے؟ تہامہ کی طرف سے بدلی آئی، تہامہ یہ مدینے میں ہے، مدینے کا پہاڑ تہامہ، وہاں کی طرف سے حجاز کی طرف سے ایک بدلی آئی، اور اس بدلی میں ایک ہرے بابا نکلے، ہاں ہرا لباس پہن کر کے اترے، اور اس کے ماں کے پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، اس کے ماں کا پیٹ کیا صحیح ہو گیا، اور جانے لگے وہ، جب وہ جانے لگے تو اس لڑکے نے دن بیدار خواب نہیں جاگ رہا، انہیں پکڑ لیا، کہا حضرت آپ کون ہیں کہ ہماری ماں تو مصیبت میں تھی، مر گئی، اس کا پیٹ پھول گیا ہے، آپ کون ہیں جو اس کو صحیح کر کے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ کہا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زکریا صاحب نے لکھا ہے فضائل صدقات کے اندر، ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں، ایک میں مثال۔ اب اس میں آپ مجھے بتائیں بدعقیدگی آپ کو شرک کیا ہے؟ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ بتلاؤ، قطعی نظر کی وہ غیر محرم تھی، اللہ کے نبی نے تو زندگی میں کسی غیر محرم کا ہاتھ نہیں چھوا، تو چلے جائے کہ مرنے کے بعد اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے، یہ خود الزام ہے اللہ کے نبی پر، اس کو چھوڑو۔ میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کو کیسے معلوم ہو گیا کہ ایک عورت وہاں مر گئی، اس کا پیٹ ہو گیا، اور ایسا ایسا کر کے ہم جائیں؟ پھر اللہ کے نبی بدلیوں کے رد پہ آ رہے ہیں، استغفر اللہ، گویا اللہ کے نبی عالم الغیب بھی ہے، چھپے ہوئے راتوں کو بھیج، یہی تو بریلوی حضرات بھی کہتے ہیں، تو وہ مشرک ہیں، اور یہی ہمارے جو بندی بھائی ہیں تو یہ موحد ہیں، بریلوی بھائی کیسے ہوتے ہیں؟ پھر اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہیں، وہ کہتے ہیں میلاد میں آتے ہیں، یہاں تو بدلیوں کے رد پہ آ رہے ہیں اللہ کے نبی، پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوا